بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا۔ اسلام میں صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور ہم بستری سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اس کی دلیل موجود ہے۔ روزہ تمام عاقل اور بالغ مسلمانوں پر فرض ہے، یعنی سبھی مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں مذکور ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہاں، اگر کوئی رمضان المبارک میں بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رمضان کے ان دنوں کا روزہ نہ رکھ کر بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں موجود ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس مریض یا مسافر کو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے کوئی مشقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان میں ہی روزہ رکھ لے اور قضا نہ کرے۔ روزہ رکھنے کے بہت سے فائدے ہیں جن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 اخروی فائدے، نمبر 2 دنیاوی فائدے۔ اس مضمون میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اخروی فائدوں کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، روزہ سے تقویٰ اور پرہیزگاری آتی ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت میں روزہ کی فرضیت کا حکم ہے، اسی میں اللہ پاک نے اس کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے کہ تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ظاہر ہے کہ جو شخص پرہیزگار ہوگا، ہر کام میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلاتا ہوگا تو اللہ پاک اسے آخرت میں نجات عطا فرمائے گا اور جنت کی بیش بہا نعمتوں سے نوازے گا۔ اس سے ہم کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمارا روزہ اس لائق ہونا چاہیے جو ہمیں پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، یعنی ہم روزہ رکھ کر کوئی گناہ کا کام نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری شریف کتاب الصوم۔ یوں تو ہر وقت اور ہر حال میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا اور بد نظری کرنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں غیبت، جھوٹ، بد نگاہی اور فحش کلامی سے بچنا اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے روزے میں کراہت اور ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ روزے میں روزے دار کا صرف بھوکا پیاسا رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دنیاوی لذتوں کی خواہشات اور برے اعمال مثلا جھوٹ بولنا، فحش کلامی کرنا اور غیبت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ابن آدم کا روزے کے سوا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، روزہ بالخصوص میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ بات اور فحش گوئی نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ بخاری کتاب الصوم۔ روزے کا دوسرا فائدہ، روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے چھوٹے گناہ ہی معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرنا اور اللہ سے مغفرت مانگنا ضروری ہے۔ روزے کا تیسرا اور سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ روزے دار کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ روزے کا چوتھا اخروی فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ اس حدیث قدسی سے پتہ چلتا ہے جس میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں: الصوم لی وانا اجزی بہ،
روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ تمام اسلامی عبادتوں میں روزہ ایسی عبادت ہے جس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں خود اس کی جزا دوں گا۔ بعض اہل علم نے اعراب کے ذرا سے فرق کے ساتھ یوں بھی پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، یعنی روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس کو خدا مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔